بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ چوتھا لائیو سیشن، ہم آپ کے ساتھ پروگرام اظہار خیال سعید اسد کے ساتھ میں موجود ہیں۔ میرا نام ہے محمد عاصم اکبر، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں جامع امت علامہ محمد سعید احمد اسد صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ استاد صاحب، سب سے پہلا کوشچن جو ہمیں ریسیو ہوا ہے وہ شبانہ رضوان لاہور سے کر رہی ہیں، کہتی ہیں اولاد مرد کی قسمت کی اور دولت عورت کی قسمت کی، یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟ اولاد ہو یا دولت ہو، یہ بس اسی کو ملتی ہے جسے اللہ چاہے۔ اللہ کا فضل ہو، اللہ کی عطا ہو تو ملتا ہے۔ یہ تقسیم ہمیں نہیں پتہ کس نے کی ہے، بس اتنا پتہ ہے کہ جو بھی ملتا ہے یہ اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ نیکسٹ استاد صاحب ندیم صاحب ہیں جھنگ سے، کہتے ہیں مسئلہ تقدیر کی وضاحت فرما دیں۔ انسان مجبور محض ہے، اس کا کچھ کنٹرول ہے؟ سارا کنٹرول امتحان کے لیے دیا گیا ہے یا کنٹرول ہے ہی نہیں؟ وضاحت فرما دیں۔ اس مسئلہ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ اس سے بحث نہیں کہ کہانی درست ہے یا غلط ہے، من گھڑت ہے، بس مسئلہ سمجھانے کے لیے وہ کہانی سنی تھی ہم نے، ہم آگے بیان کر رہے ہیں۔ بادشاہ جہانگیر اپنی 12 دری میں بیٹھا ہوا تھا، نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا، اس نے کہا شاہی نجومی بلایا جائے۔ نجومی سب حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ ما بدولت اس 12 دری سے باہر جانا چاہتے ہیں، ذرا حساب لگا کر بتایا جائے کہ ہم کون سے دروازے سے باہر نکلیں گے۔ نجومیوں نے سوچا کہ بیڑا غرق، اگر میں نے کہہ دیا کہ مغربی دروازے سے نکلو گے تو یہ مشرقی دروازے سے نکل جائے گا، لیکن بول سکتے نہیں تھے، بڑا جابرانہ دور تھا وہ۔ خیر نجومی نے کچھ حساب کتاب لگایا، کاغذ پر کچھ لکھا، کاغذ تہہ کر کے بند کر کے بادشاہ سلامت کو پیش کر دیا کہ جہاں پناہ اس کو اپنی جیب میں ڈالیں، جس دروازے سے چاہیں آپ باہر نکل جائیں، اور باہر جا کر میرے لکھے ہوئے کو پڑھیں۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھا، وہ کاغذ طے کیا ہوا جیب میں ڈالا اور آرڈر جاری کر دیا، شاہی مستری بلائے جائیں۔ مستری بھی آ گئے، مزدور بھی آ گئے، آرڈر دیا کہ شمال مشرق کے 3 دروازے توڑ کر ایک نیا دروازہ بنایا جائے۔ وہ 3 دروازے توڑ کر نیا دروازہ بنا دیا گیا، اور بادشاہ ٹہلتا ٹہلتا باہر نکل گیا۔ باہر جا کر اس نے وہ کاغذ کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ بادشاہ سلامت ان دروازوں میں سے کسی دروازے سے باہر تشریف نہیں لے جائیں گے، بلکہ شمال مشرق کے 3 دروازے توڑ کر ایک نیا دروازہ بنایا جائے گا، اور بادشاہ سلامت اس میں سے گزرے گے۔ اب یہ کہانی ذرا غور سے سمجھ لیجیے۔ بادشاہ سلامت باہر نکلے اسی طریقے سے جو نجومی نے لکھا تھا، بالکل، لیکن کیا جہانگیر نجومی کے مجبور کرنے سے ادھر نکلا تھا، اپنی مرضی سے، یا یہ کہ نجومی کے علم کا کمال تھا کہ اپنی مرضی سے یہ کرے گا؟ علم کا کمال۔ بس مسئلہ تقدیر کو یہاں پر سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، اس میں خیر بھی رکھی، شر کو بھی رکھا، اور اسے اختیار دے دیا جو چاہتا ہے کر۔ اچھا کام کرے گا تجھے اجر ملے گا، برا کام کرے گا تمہیں سزا ملے گی۔ یہ امتحان گاہ کیا ہے؟ دنیا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم
ايكم احسن عملا. اب میں یہاں کیمرے کے سامنے موجود ہوں اپنی مرضی سے. عاصم بیٹا یہ مجھ سے سوال کر رہا ہے اپنی مرضی سے. جن بہنوں نے جن بھائیوں نے سوالات بھیجے ہیں انہوں نے اپنی مرضی سے. لیکن اللہ تعالی علیم بھی تو ہے نا, اس کو تو ازل ہی میں سب کچھ پتا تھا کیا کون کرے گا. تو اس نے اپنے علم کے اظہار کے لیے جو کچھ ہم آج اپنی مرضی سے کر رہے ہیں وہ سب کچھ پہلے لکھ دیا. اب ہو اسی طرح رہا ہے جو وہاں لکھا ہوا ہے, لیکن ہم لکھے ہوئے کی وجہ سے مجبور نہیں, بلکہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اظہار کے مطابق ہے, ویسا ہی کر رہے ہیں. یہ اللہ کی شان علمیت کا اظہار ہے. نیکسٹ استاد صاحب نزیحہ صاحب آگے سوال ہے کہ انسان مجبور محض ہے یا کہ کچھ اختیار بھی ہے. غالباً سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا انسان مجبور ہے یا مختار؟ آپ نے فرمایا اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ. اس نے ٹانگ اٹھا دی. فرمایا اب دوسری بھی اٹھاؤ. کہیں گے دوسری تو کھڑی نہیں ہو سکتی, جب ایک کھڑی ہے تو دوسری ٹانگ کیسے کھڑی ہوگی؟ فرمایا بس اتنا مختار ہے اور اتنا مجبور. سبحان اللہ سبحان اللہ. نیکسٹ صاحب نزیحہ صاحبہ ہیں وہ ملڈن سے, کہتی ہیں اسلام میں عورت کی اہمیت فقط اتنی ہے کہ اس کی گواہی بھی آدھی اور حق بھی آدھا. عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا ہے, وہ اس لیے یہ سہولت مردوں کو حاصل نہیں. کیا بات. گواہی ایک عورت کے ساتھ دوسری بھی ہونی چاہیے تاکہ اگر پہلی بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے. یہ عورت کا امتیاز ہے, مرد کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے. واہ. وہ بھول گیا تو اسی کے بھول کے مطابق فیصلہ ہوگا, لیکن حق تک پہنچنے کے لیے عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت عطا فرمائی. واہ. نیکسٹ استاد صاحب احمد صاحب فیصلہ آباد سے, کہتے ہیں اسلام کے پاس ذہنی دباؤ کا, ٹینشن کا, پریشانی کا حل کیا ہے؟ ذہنی دباؤ تب ہوتا ہے جب بندہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ فلاں نے کیا ہے, فلاں نے کیا, فلاں نے کیا. سب کو ترک کر دے, پر یہ ذہن میں بٹھا لے جو کچھ ہو رہا ہے سب میرے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. سبحان اللہ. محنت کرے, ہڈ حرامی نہ کرے, لیکن اللہ کی رضا پر راضی رہے تو سب ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی, ذہنی دباؤ ختم ہو جائیں گے. کیا بات ہے. اللہ اللہ بھی کرے اور اللہ کی رضا پر راضی بھی رہے. سبحان اللہ. نیکسٹ استاد صاحب مدیحہ قریشی صاحب ہیں لاہور سے, کہتے ہیں ڈاکٹر اشرار احمد صاحب کی خدمات قرآن کے بارے میں آپ کا اظہار خیال کیا ہے, اور اہل سنت کا ان پر کوئی فتویٰ ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پاکستان میں جو اہل سنت کہلوانے والے لوگ ہیں ان میں اصل دو طرح کی سوچ پائی جاتی ہے. ایک ہے نجدی سوچ اور ایک ہے سنی سوچ. آپ کو فرق واضح نظر آ جائے گا. آپ ایک طرف تفسیر ضیاء القرآن کو رکھ لیں اور دوسری طرف تفسیر بیان القرآن جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی ہے اس کو رکھ لیں. آپ کو ضیاء القرآن کے صفحے صفحے پر نبی کریم علیہ السلام کی محبت کی چاشنی ملے گی. واہ بے شک. اور یہ چاشنی ان تفاسیر میں نہیں ہے جو نجدی سوچ کے حامل ہے. میں ایک مرتبہ انگلینڈ گیا ماہ رمضان میں, مجھے وہاں کے دوستوں نے بلایا. انگلینڈ میں ٹاؤن ہے ایک, اس کا نام مڈلزبرو. رہائش تھی میری سٹاکٹن میں. سٹاکٹن بھی ٹاؤن اس کے ساتھ ہی ہے, زیادہ فاصلے پر نہیں ہے. ظاہر ہے روڈیں ٹھیک ہوں, گاڑی پاس ہو, سفر اتنا محسوس بھی نہیں ہوتا.
تو پروگرام میرا یہ تھا کہ 4 دن تک میں نماز تراویح کے بعد وہ جو رمضان ریڈیو تھا، انہوں نے لائسنس لیا ہوا تھا ٹیکسی ڈرائیوروں نے، ٹھیک ہے، اس پر میں درس دیا کرتا تھا ماشاء اللہ، اور تراویح پڑھتا تھا اسٹاکٹن کی مسجد بلال میں۔ اور میرا معمول یہ تھا کہ ایک قاری صاحب نے جو منزل پڑھی ہوتی تھی اس کی میں بعد میں خلاصہ بیان کرتا تھا۔ ایک مرتبہ شاید سورۃ نساء تھی، میں وہ تفسیر بیان کر رہا تھا بڑے آرام سے، میں نے دیکھا کہ ایک داڑھی والے ساتھی ہیں، وہ روئے جا رہے ہیں، اور مجھے کچھ حیرت ہوئی کہ میں کوئی ایسی رونے والی بات تو نہیں کی میں نے، یہ کیوں رو رہا ہے؟ خیر لوگ بھی بڑی عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، باقی نمازی بھی۔ صلاۃ و سلام پڑھا گیا، صلاۃ و سلام کے بعد بڑی محبت سے وہ مجھے گلے ملے اور روتے ہوئے مجھے کہنے لگے، خدا کے لیے مجھے آج اپنا مرید کر لیجیے، میں نے بس سمجھ لیا ہے کہ آپ سچے ہیں۔ میں نے کہا یار تم ہو کون؟ انہوں نے کہا جی میرا نام ہے اشفاق احمد اور میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا مرید ہوں۔ بس مجھے یقین ہو گیا ہے کہ سچے آپ لوگ۔ میں نے کہا یار ان کا تو ذکر ہی نہیں ہوا، تمہیں کیسے یقین ہو گیا کہ ہم سچے لوگ ہیں؟ کہنے لگا جی نہیں، واضح فرق ہے، میں جب بھی ان کی تقریر سنتا ہوں تو میرے دل میں نبی کریم علیہ السلام کی محبت کم ہوتی ہے، اور جب سے میں نے آپ کی تقریریں سننی شروع کی، سبحان اللہ، جب آپ تقریر کرتے ہیں تو دل میں سرکار کی محبت کا چشمہ ابلتا کیا ہے۔ بات ہے، بے شک، سبحان تو جس کی تقریر سن کر محبت کا چشمہ ابلتا ہو، سچا وہی ہے۔ بے شک، بس یہ دوسری سوچ کے ساتھی تھے۔ ہم الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ بات بات میں جن کے صدقے سب کچھ ملا ہے انہی کا ذکر کریں، انہی کا تذکرہ کریں، جن کے چرچے اللہ کرے، جن کی محفل اللہ سجائے فرشتوں کا مجمع لگا کر، ہم کیوں نہ ان کی محفل سجائیں۔ آپ ایک بات پر اندازہ لگا لیں، ان حضرات نے کبھی نبی پاک علیہ السلام کے ذکر مبارک کی مجلس منعقد نہیں کہ صرف ذکر رسول ہوگا، لیکن یہ جو سنی فکر کے ساتھی ہیں یہ تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بخاری کے مطابق یہاں صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کا مجمع لگا کر اپنے محبوب کی صفت و ثنا کرتا ہے۔ الحمدللہ اس سنت پر ہم عمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ سب نیکسٹ فارحہ عمران فیصل آباد سے ہیں، کہتے ہیں علم نجوم کی حقیقت کیا ہے؟ ہاتھ دیکھنا دکھانا یہ سب کیسا ہے؟ علم نجوم ایک علم تو ہے، لیکن اس پر پورا یقین کرنا کہ بس جو اس نے کہہ دیا وہی حق ہے، یہ کفر تک بات چلی جاتی ہے۔ ہاں ایک علم ہے، کسی کا علم تکا لگ گیا تو لگ گیا، نہیں لگا تو نہ لگا، لیکن وہی ایسی چیز ہے جو یقیناً قطعاً اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ نیکسٹ صاحب نکی علی صاحب ہیں کراچی سے، یہ وہی والے ہیں جنہوں نے لاسٹ ٹیم کے اندر وہ بڑا لمبا سا کوسچن بھیجا تھا۔ کہتے ہیں جی شیعہ کے متعلق اس قدر سخت رویہ کیوں ہے؟ گستاخ صحابہ برا ہے لیکن کیا گستاخ رسول زیادہ برا نہیں ہے؟ ابو بکر و عمر کے سینے میں نعوذ باللہ شیطان تھا، اور اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب آپ نے نہیں دیا۔ شیعہ حضرات کے بارے میں ہم نرم گوشہ کیسے رکھ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا ہی خیال نہیں کرتے؟ ان کے ذاکروں کو سنیے، کہیں گے معراج کی رات استغفر اللہ، سرکار اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، توبہ توبہ، تو جب اللہ کے ہاتھ کو دیکھا تو ہاتھ میں انگوٹھی تھی، کہو یہ تو علی کی انگوٹھی ہے، مولا علی کو خدا بنا دیا۔ توبہ، اور ایک ذاکر کہہ رہا تھا کہ زمین کا خالق بھی میں، علی نے کوفے کے منبر پر چڑھ کر کہا آسمان کا خالق بھی میں، سورج کو بنانے والا میں، چاند کو بنانے والا میں۔ ایک مقصر کھڑا ہوا،
اس نے کہا علی یہ تو اللہ کی شان ہے. اس نے کہا تیری ماں تجھ کو روئے. علی نے کہا تیری ماں تجھ کو روئے. یہ تو میرے چند فضائل ہیں وگرنہ میں تو اللہ کا بھی خالق ہوں. تو یہ توحید پر بھی ہاتھ ڈالتے ہیں, توبہ. توحید کے منکر ہیں, اللہ کی ربوبیت کے منکر ہیں. کیسے ان کے ساتھ دوستانہ سلوک کیا جا سکتا ہے؟ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی ان کے نظریات ٹھیک نہیں ہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ حضرت علی نفس رسول ہیں. جب نفس رسول ہوئے ختم تو نبوت. سرکار سے ختم نبوت کا منصب چھن گیا نا, کیونکہ سرکار پھر آخری نبی تو نہ رہی, نفس رسول تو حضرت علی ہیں. پھر سرکار رحمت للعالمین نہ رہے. توبہ توبہ. تو کیسی بات کرتے ہو؟ اگر نفس رسول تھے تو سیدہ فاطمہ کے ساتھ نکاح کیسے جائز ہو گیا؟ پھر یہ ہے کہ ہم ہیں اپنے بزرگوں سے, سیدنا ابو بکر صدیق سے, سیدنا عمر فاروق سے, صحابہ کرام سے بے پناہ محبت کرنے والے. بے شک. کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا احبونی لحب اللہ, مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے. وَأَحِبُّوا أَصْحَابِي لِحُبِّي, اور میری وہ محبت کی وجہ سے میرے صحابہ سے بھی محبت کرو. سبحان اللہ. تو جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جاتے ہوئے مصلی امامت پر کھڑا کر دیا, پوری امت کا امام بنا دیا, جو اپنے واز کی ابتدا ہی ان پر تبرہ کرنے سے کرے اور اعلان کہے وہ تو شیطان تھے, وہ تو یہ تھے, وہ تو وہ, جیسے سوال کے اندر بھی کہا گیا کہ ان کے اندر تو شیطان گھسا ہوا تھا. تو جو ان پر تبرہ کرے تو ان کے ساتھ کیسے پیار کا برتاؤ کیا جائے؟ نیکسٹ استاد صاحب انہی کا ایک اور کوشچن بھی ہے. کہتے ہیں جی کہ اگر حق مانگا ہی نہیں تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بی بی پاک کے دروازے پہ جا کے کیوں بیٹھے رہے؟ کوئی نہ کوئی بات تو پھر تھی, اور پھر آپ نے سب کو کہانی کیسے کہا ہے؟ اصل میں دوبارہ میری وہ کیسٹ سن لیجیے, دوبارہ جواب سن لیجیے. میں نے کہا تھا روایتوں کو ہی نہیں لیا جاتا. اگر روایتوں کو ہی لینا ہے تو حدیث کے اندر تو یہ بھی مذکور ہے نا, وہ تو ان کے ساتھ بڑی وفا کرنے والے لوگ تھے, پھر اس بات کو بھی لیا اس کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ بالکل جی. نیکسٹ استاد صاحب رضا علیم صاحب ہیں کوالالمپور سے, کہتی ہیں 60 سال کے گناہ کی سزا 60 سال ہی ہونی چاہیے, لیکن یہ ہمیشہ ہمیشہ کی سزا دینا زیادتی نہیں ہے, اور یہ کہ بہت زیادہ نہیں ہو جاتا؟ یہ بیٹی جو کوالالمپور سے ہے, اگر ان کے بچے ہیں تو ان کا بچہ اگر گستاخی کرے ماں کے منہ پر تھپڑ مار دے یا باپ کے منہ پر تھپڑ مار دے, وہ گناہ تو ایک لمحہ کے لیے ہوا ہے نا, لیکن کئی دن کے نہیں جاتی کئی دن تک وہ اپنی اولاد سے ناراض رہتے ہیں, بات دل سے نکلتی نہیں. بالکل. بھی کیوں ایک لمحے کی سزا بس ایک لمحہ ہی دینی چاہیے؟ تو 60 سال تک نافرمانی کی ہے, تو نافرمانیاں بھی کیا ہیں. کسی عدالت میں چلے جائیے, کسی ملک کی عدالت میں چلے جائیے, کوئی ذرہ سی اٹھ کے توہین عدالت کر دے, توہین عدالت تو ایک لمحہ کے لیے کی ہے نا, تو کتنے سال کے لیے سزا ہو جاتی ہے؟ کئی سال کے لیے. تو جس نے اپنے مالک کا حق نہیں پہچانا, جس نے اپنے خالق کا حق نہیں پہچانا, اور جس نے پیدا کیا, جس نے سب کچھ دیا, اس کا حق جس نے نہیں مانا, تو ظاہر ہے پھر اس کو سزا بھی تو لمبی ہوگی نا. نیکسٹ استاد صاحب طارق صاحب ہیں کراچی سے, کہتے ہیں رسول اللہ نے خود 9 شادیاں کیں اور امتیوں کو 4 کے اوپر روک دیا, اور اس پر نعوذ باللہ رسول اللہ کی اعتراض کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ نفس پرستی اور اس طرح سے نعوذ باللہ. پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے شادیاں اپنی ذاتی خوشی کے لیے نہیں. کیا بات ہے. جب بھرپور جوانی کا عالم تھا اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے 25 سال تک ایک بوڑھی اور بیوہ عورت کے ساتھ گزارا. سبحان اللہ. اگر نبی کریم علیہ السلام اپنے نفس کو تسکین دینے کے لیے شادیاں کرتے تو کیا اس وقت ان کے لیے رشتوں کی کمی تھی؟ کیا اس وقت سرکار شادیاں نہیں کر سکتے تھے؟ خود پیش کی جا رہی تھی. یہ تو اللہ کا حکم آتا تھا, چل پیارے اب اس کے ساتھ شادی کر لے, اب اس کے ساتھ شادی کر لے.
تو یہ اللہ کا حکم تھا، پھر اللہ نے اس کے بعد روک دیا تو سرکار رک گئے۔ سر نیکسٹ عدنان سفیر صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں کہ آپ ایک شعر پڑھا کرتے ہیں، آکھیا شعر سفینے تائیں سن راہی راہ جاندے، اور یہ شعر سنانے سے پہلے آپ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ سنا دیں۔ مشکات شریف باب الکرامات کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام کے ایک آزاد کردہ غلام ہیں جنہیں سفینہ کہا جاتا ہے۔ وہ ایک مرتبہ بھول گئے، قافلے سے الگ ہو گئے یا کسی کی قید سے چھوٹے، جنگل میں تھے، اچانک سامنے سے شیر آ گیا۔ شیر انہیں کھانے کے لیے آگے بڑھنے ہی لگا تھا، انہوں نے فوراً کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ ابو الحارث یہ شیر کو کہا جاتا ہے، اوے شیر خیال کرنا میں اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کا آزاد کردہ غلام، خیال رکھنا۔ تو بس جو ہی اس نے یہ سنا شیر نے، تو اس کے بال جو کھڑے تھے حملہ کرتے وقت وہ سارے بیٹھ گئے۔ جس طرح کتا وفاداری کے عالم میں دم ہلاتا ہے، اسی طرح دم ہلاتا قریب آ گیا اور اپنے پیچھے اشارہ کر کر کے اس نے قافلے تک ملا دیا، واہ۔ اور پھر اس نے اپنا سر اوپر کیا۔ ایک شاعر نے اس کی ترجمانی کی ہے، حدیث کے الفاظ تو نہیں ہیں، کہ شیر کے سفینے تائیں سن راہی راجان دے، جو غلام رسول اللہ دے، اسی غلام انا دے۔ بس بیٹے اسی کو نا اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ جو غلام رسول اللہ دے، اسی غلام انا دے۔ اور الحمدللہ استاد صاحب کی ساری زندگی بھی اسی شعر کی سے تعبیر ہے۔ وہی شیخ صاحب لاہور سے کہتے ہیں استاد صاحب کہ داڑھی بغیر امامت کی کروائی جا سکتی ہے؟ جو آدمی داڑھی منڈواتا امامت ہے اس کے پیچھے اگر نماز پڑھ لی تو واجب الاعادہ ہے، اس کو دہرایا جائے گا۔ بالکل صحیح۔ نیکسٹ استاد صاحب ماہین ظاہر صاحبہ اسلام آباد سے کہتے ہیں بچوں کی بہتر تربیت کے لیے رہنمائی فرمائیں، کیا کیا جائے کہ بچے توجہ سے پڑھیں، نماز پڑھیں اور دین کی طرف ان کا رجحان رہے؟ وہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بچے کی عمر جب 7 سال کی ہو جائے تو اسے پیار کے ساتھ نماز کے لیے لے جاؤ، چل بیٹے چلو مسجد میں، چلو مسجد میں چلو۔ اور اگر 3 سال تک عادت نہ بنے تو 10 سال کا ہو جائے، پھر اگر وہ نماز کے لیے نہ جائے تو اس پر سختی کر کے نماز پڑھاؤ۔ تو اس طرح انشاءاللہ نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق پیار بھی کیا جائے گا، پیار کے وقت سختی کی جائے گی، سختی کے وقت، تو بچے کا مزاج اعتدال میں رہتا ہے۔ بعض بچے بگڑ جاتے ہیں، صرف لاڈ ہی ملتا ہے، پیار ہی ملتا ہے، اور بعض بچے اس لیے بگڑ جاتے ہیں کہ ہر وقت سختی ہوتی ہے۔ تو جو درمیانہ روی ہے نا، میانہ روی، تو یہی بہترین طریقہ ہے۔ نیکسٹ استاد صاحب ہمارے فیس بک پیج پر کوئی میسنجر کے اندر کوشچن آیا، میں نام ان کا نہیں لینا چاہ رہا اس شخص کا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ عورتوں کو 70 مرد کیوں نہیں ملیں گے، عورتوں کو پھر یہ ایک گھسا پٹا مرد دنیا والا ملے گا؟ جس بھائی نے اعتراض کیا ہے، کیا وہ یہ پسند کرے گا کہ اس کی بیوی اس کے علاوہ کسی اور مرد کے پاس جائے، اس کی ہمشیرہ اپنے خامند کے علاوہ کسی اور کے پاس جائے؟ بیٹے یہ عورت گوارا ہی نہیں کرتی، عورت کی غیرت کے خلاف ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں دی ہیں، پھر دیکھیے اولاد اگر ہو، ایک مرد کی 4 بیویاں ہیں، باپ تو اکیلا ہی رہے گا نا، لیکن اگر ایک عورت کے 4 خامند ہوں تو بچہ پیدا ہو تو وہ کس کا ہوگا، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟
پر ڈی این اے. یہ تو چونکہ عورت کی فطرت ہی یہ ہے کہ وہ صرف ایک مرد پر گزارا کرے، اور مرد کی فطرت یہ ہے کہ وہ زیادہ عورتوں پر گزارا کر سکتا ہے، کیونکہ جو اولاد پیدا ہوگی بغیر کسی رولے کے، بغیر کسی خدشے کے، اس کا باپ وہی ہوگا. کیا بات ہے. نیکسٹ صاحب حسن صاحب ہیں کراچی سے، کہتے ہیں یوٹیوب اور فیس بک پر بہت سارے علماء، انہوں نے نام خیر لیے ہوئے ہیں، میں نہیں نام لے رہا، کہ بہت سارے علماء یوٹیوب سے پیسے کمانے کے لیے، ڈالر کمانے کے لیے آ رہے ہیں. آپ بھی ڈالر کمانے کے لیے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے. مجھے تو آج تک کبھی کسی نے ڈالر نہیں دیے. میں نے بھی نہیں دیے. کہ یوٹیوب پر آپ کام کر رہے ہیں تو یہ ڈالر لے لیجیے. اور ہماری طرف سے یہ ٹوٹلی الاؤڈ ہے اور پرمیشن ہے کہ آپ چاہے کوئی یہ ہمارا ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے فیس بک پیجز سے، اپنے یوٹیوب سے اپلوڈ کرنا چاہیں تو کوئی اسٹرائک نہیں آئے گی. ہماری طرف سے چیز جو ہے وہ ٹوٹلی الاؤڈ ہے. اس صاحب نیکسٹ عمر صاحب لاہور سے، کہتے ہیں اگر کوئی شخص اس لیے دین نہ پڑھے کہ جتنا جان لوں گا اس پر عمل بھی کرنا پڑے گا، تو یہ آئیڈیا کیسا ہے ان کا؟ اگر کوئی بندہ اس لیے چلنا نہ شروع کرے کہ اگر میں چلنے لگا تو پھر مجھے سفر بھی طے کرنا پڑے گا، یہ تو اس کی جہالت ہے نا. بالکل. کوئی ڈرائیونگ نہ سیکھے کہ وہ ڈرائیونگ سیکھ لی تو گاڑی چلانا پڑے گی. بھی ہوتا ہی عمل کے لیے ہے نا. میتھ پڑھتے ہو تو کس لیے پڑھتے ہو؟ تاکہ لیتے دیتے وقت دھوکہ نہ ہو جائے، صحیح بات. حساب کتاب درست رہے. تو اسی طرح پڑھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، تاکہ بندہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے مار نہ کھا جائے. اور جو علم ہوتا ہے نا جس کے پاس، وہ مار نہیں کھاتا. نیکسٹ صاحب عدیل صاحب ہیں جھنگ سے، کہتے ہیں مرزا غلام قادیانی کی گالیوں پر اعتراض آپ کرتے ہیں تو قرآن میں جو وہ آیات دکھا دیتے ہیں جواب میں، تو اس کا پھر ہمارے پاس جواب کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ مشرکوں کے جھوٹے معبودوں کو بھی گالیاں مت دو، تاکہ وہ تمہارے سچے معبود کو گالی نہ دیں. اور گالی جو ہوتی ہے یہ ہمیشہ جھوٹی ہوتی ہے، سچ گالی نہیں ہوتا. اب مجبوراً میں لفظ بول رہا ہوں، بولنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے بغیر سمجھ بھی نہیں آئے گی. کوئی آدمی کسی کو ماں کی گالی دیتا ہے، اوے مادر، تو یہ گالی ہے کیونکہ جھوٹ ہے. ماں اس لیے جنسی تعلق قائم کرنے کے لیے نہیں بنی. اور بہن کی گالی دیتا ہے تو یہ گالی ہے. کیوں؟ بہن جنسی تعلق کے لیے نہیں بنی. لیکن اگر کوئی کہے اور بیوی تو اب کیا یہ گالی بنے گی؟ کیونکہ بیوی بنی اس لیے ہے نا کہ جنسی تعلق کے لیے. تو جو اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کو کہا تھا عتل بعد ذالک زنیم، اللہ نے جھوٹ نہیں بولا تھا، بے شک اللہ نے سچ کہا تھا. بے شک. جا کے پتہ کر لو، یہ حلال زادہ نہیں ہے. اللہ نے گالیاں نہیں دی، نہ سرکار نے گالیاں دی ہیں، نہ اللہ نے گالیاں دی ہیں. اور میرا یہ بہت پرانا کلپ ہے، خدا کے لیے دین کا تمسخر مت اڑاؤ. یہ گالیاں دینا نہ سنت خدا ہے، نہ سنت مصطفیٰ ہے، نہ سنت صحابہ ہے. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ مومن فوش گو نہیں ہوتا؟ تو یہ ارشاد کیوں بھول جاتے ہو؟ کیا بات ہے. جی استاد صاحب نیکسٹ عزیر صاحب ہیں لاہور سے، کہتے ہیں دین کی حدود کیا ہے؟ کیا کوئی عمل دین سے باہر بھی ہو سکتا ہے؟ مباح امور کون سے ہوتے ہیں؟ جب کچھ چیزیں مباح ہیں تو پھر دین ہر شعبے میں رہنمائی کس طرح سے کرتا ہے؟ دین ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے. آپ کا جی چاہا چائے پینے کو، آپ نے پوچھا مولوی صاحب سے، استاد صاحب سے، جی دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو استاد صاحب کہیں گے قرآن و سنت نے یہ اس کو حرام نہیں کیا. اور یہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس چیز کو اللہ رسول نے حلال کر دیا وہ حلال،
اس کو اللہ نے حرام کر دیا، وہ حرام، وما سکت عنہ، اور جس چیز کا اللہ نے نام نہیں لیا وہ سب تمہارے لیے جائز ہے۔ تو دین ہر شعبے پر حاوی ہے۔ یہ کوئی پابند اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں پر کیا، باقی اللہ تعالیٰ نے کھلی چھٹی دی ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے سب تمہارے نفع کے لیے بنائی ہیں، اور جو جو چیزیں نقصان دہ تھیں ان سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ دین تو ہر شعبہ پر حاوی ہے۔ بالکل صحیح۔ نیکسٹ صاحب منہاج بطول صاحبہ ہیں لاہور سے، کہتی ہیں آپ نے کبھی اذان پڑھی ہے؟ آپ سے اذان سننے کا شوق ہے، آپ کیسے اذان پڑھتے ہوں گے؟ کبھی پڑھی ہے تو سنا دیں۔ بہت عرصہ پہلے میں اکثر اذان پڑھا کرتا تھا، آج کل بھی میں نماز کے وقت مسجد میں موجود ہوں تو نماز کھڑی ہوتی ہے تو اقامت میں ہی کہتا ہوں۔ ابھی مغرب کی نماز پڑھی ہے، اقامت میں نے کہی ہے۔ اس سے پہلے عصر کی نماز کے وقت بھی میں کہیں گیا ہوا نہیں تھا، یہیں تھا، مسجد میں تھا، تو اقامت بھی میں نے کہی ہے، اذان کہتا رہا۔ اور جو اللہ کی رضا کے لیے اذان کہتا ہے نا، قیامت کے دن ان کی گردنیں بڑی بلند ہوں گی، سبحان ان کو اللہ بڑی شان دے گا۔ اور اگر آپ سننا ہی چاہتی ہیں تو سن لیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ جو میں نے اذان کہتے ہوئے کانوں پر ہاتھ رکھے ہیں، یہ طریقہ بھی درست ہے، اور یہ کہ ایک کلمہ ادا کر کے ہاتھ چھوڑ دینا، یہ بھی طریقہ درست ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ سسم نیکسٹ حذیفہ دستگیر صاحب ہیں اسلام آباد سے، کہتے ہیں نماز قصر کرنا لازم ہے، کب قصر کی جائے گی؟ اگر کوئی پوری پڑھنا چاہے تو کیا گناہ ہے؟ سفر میں اب بہت زیادہ سفر آسان ہو چکے ہیں۔ اچھا، پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے نماز پڑھنی کس لیے؟ سواد کے لیے نہیں، ثواب کے، ثواب کے لیے۔ واہ، بس حاضری لگتی رہنی چاہیے کہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر، حاضری لگتی رہنی چاہیے، اور اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ایک تمہیں تحفہ دے رہا ہے تو قبول کرو۔ یہ قصر، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ سرکار نے بھی قصر فرمایا ہے، ہم بھی قصر کرتے، اور ہمارے نزدیک یہ 57.5 میل اگر گھر سے باہر سفر کرنا ہو تو اس پر نماز قصر ہو جاتی ہے، لیکن اس میں اختلاف بھی ہے۔ علماء دیوبند تقریباً 48 میل کی بات کرتے ہیں، اور کئی علماء 3 میل کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن ہم جو ہیں 57.5 میل تک جانا ہو تو شہر سے باہر نکلتے ہی نماز قصر شروع ہو جاتی ہے۔
وہ سفر میں آسانی ہو چکی ہے، مطلب بہت زیادہ آسانی ہو چکی، تو کیا چھوڑا جا سکتا ہے اس چیز کو؟ مطلب کوئی بندہ چاہے کہ سفر آسان ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ حضرت مولانا مفتی سید شجاعت علی صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تو کہا تھا کہ وہ 3 دن کا سفر ہو تو قصر ہے۔ تو جو گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے اندر بندہ اتنے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر لیتا ہے تو اس میں کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا تھا، لیکن باقی علماء نے اس سے اتفاق نہیں کیا کہ ہم اپنی سہولت نہیں دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ واہ، سرکار نے فرمایا سفر کرو، قصر کرو تو کرو بھائی۔ سب نیکسٹ علیم طارق صاحب ہیں لاہور سے، کہتے ہیں کہ اللہ حقوق العباد معاف کر سکتا ہے؟ اگر ہاں تو جس کا حق غصب ہوا ہے اسے کیا ملے گا؟ اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی اگر کسی کو بخشنا چاہے تو جس بندے کا حق مرا ہوگا اس کو اللہ کہے گا چل بھئی تو اس بندے کو معاف کر دینا جس نے تیرا حق مارا تھا۔ وہ کہے گا اللہ میں نہیں حق معاف کرتا، مجھے کیا ملے گا؟ اللہ فرمائے گا ضد نہ کر، تیرے بھی گناہ بڑھے، تو اس کو معاف کر دے، میں تجھ کو معاف کر دوں۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نیکسٹ فیضان حیدر صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں اسلام کے علم کو قال سے حال تک لانے کا نسخہ ارشاد فرمائے۔ وہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو۔ واہ، کوئی اللہ والا مل جائے تو اس کے قدم پکڑ لو، اس کی خدمت میں رہو، اس کی صحبت میں رہو، جو اللہ تک پہنچنے کا وہ طریقہ بتائے اسی کے مطابق عمل کرو تو قال سے حال تک آ جاؤ گے۔ ویسے کوئی مرشد کامل اگر تمہیں نہیں ملتا، جو کہ آج کل ملنا بڑا مشکل ہے، تو قرآن سے بڑھ کے تو مرشد کوئی نہیں ہے نا۔ بے شک، جو قرآن کہتا ہے اس کی روح کے مطابق عمل کرو، روح کے مطابق۔ یعنی جب نماز پڑھو تو جو کہہ رہے ہو وہ تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ وہ قرآن شریف میں ارشاد ہے نا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون۔ نماز اس وقت پڑھو جب تمہیں پتا ہو کہ تم کہہ کیا رہے ہو، کیا بات ہے، واہ، ساری توجہ بس ادھر ہو، سبحان اللہ، کیا تو قال سے حال کی طرف بندے کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اور حدیث جبریل مشہور ہے، انہوں نے آن کے چند سوالات کیے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار جب جواب دیتے تو کہتا صدقتا، آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ ہم حیران تھے یہ کیسا سوالی ہے، سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ تبھی کہتے ہیں حالانکہ عام طور پر سوال کرنے والے کہتے ہیں ہاں جی مطمئن ہو گیا دل، جی، لیکن یہ نہیں کہتا کہ آپ نے سچ کہا ہے۔ اور وہ سوالی جو آیا تھا وہ اصل میں جبریل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے ایک سوال کیا، مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کس چیز کا نام ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، سبحان اللہ، جس طرح بندہ بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے اور بادشاہ کو دیکھ رہا ہے، ذرا بھی اس کی توجہ ادھر ادھر نہیں ہوتی، تو بھی اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے ساری کائنات کے خالق اور مالک کے دربار میں تو کھڑا ہے اور تو ایسا ہے جیسے کہ تو اس کو دیکھ بھی رہا ہے۔ تو جب خالق مالک کو تیرے ذہن میں تصور ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں تو پھر تیرا دھیان ادھر ادھر نہیں جائے گا، پھر کال نہیں رہے گا، حال شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، واہ، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تیری پرواز اتنی نہیں کہ تو یہ تصور کر سکے کہ میں اللہ کا دیدار کر رہا ہوں،
تو پھر اتنا تصور ضرور کر کہ میری ہر حرکت کو، میرے ہر لفظ کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ واہ بے شک، بس جب اللہ کا تصور غالب آ جائے تو پھر بندہ کال سے حال تک پہنچ جاتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ نیکسٹ عثمان صاحب ہیں کراچی سے، صاحب کہتے ہیں کیا اسلام کے احکامات قیامت تک قابل عمل نہیں ہیں؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہر 100 سال بعد مجتہد یا مجدد آنے کی کیا وجہ ہے، اور اس کی مطلب ریزن بتا دیں۔ اسلام کے احکامات قیامت تک کے لیے جو اسلام نے اصول بیان کیے ہیں، جو اٹل چیزیں ہیں، یہ قیامت تک کے لیے نافذ العمل ہے۔ باقی رہا یہ سوال، مجتہد نہیں آئے گا 100 سال کے بعد، مجدد آئے گا۔ مجدد آئے گا، بالکل صحیح۔ وہ مجدد کیا کرے گا آن کے؟ یعنی اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد اسلام کے مقدس چہرے پر دھول پڑ جائے گی، گرد و غبار آ جائے گا، تو کوئی نہ کوئی آدمی ایسا پیدا ہوتا رہے گا، یا ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو اسلام کے چہرے سے گرد و غبار ہٹا کے وہی پرانا اسلام پھر ان کے سامنے بحال کر۔ سبحان اللہ۔ نیکسٹ سر فیصل صاحب ہیں کراچی سے، کہتے ہیں حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ حدیث کہتے ہیں قول رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یا فعل رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، یا تقریر رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ہے۔ اور سنت وہ چیز بنے گی جس پر نبی کریم علیہ السلام کا آخر تک عمل رہا ہے، جو آخری اعمال ہیں سرکار کے، وہ سنت ہیں۔ مثلا پہلے نماز ہوتی تھی تو نماز کے اندر بات چیت بھی ہو جاتی تھی، السلام علیکم وعلیکم السلام، کون سی رکعت چل رہی ہے بھائی؟ تو یہ حدیث ہے، لیکن سنت نہیں ہے۔ سنت صحیح۔ کیا ہے کہ رسول نماز اللہ کا خشوع آخری خضوع سے پڑھنی ہے۔ جی سر نیکسٹ منیب طارق صاحب ہیں کراچی سے، سب ایک خاتون ہیں، ان کا یہ کوشچن ہے کہ ہم نے آپ کی ساری تفسیر اور ساری چیزیں میں نے بڑی ڈیٹیل میں آپ کی سنی ہیں، تو آپ کو انہیں یہ لگا ہے کہ آپ کا جو ملتا ہے وہ غامدی صاحب کے ساتھ آپ زیادہ قریب ہیں، اور ان کی سوچ کے اور ان کی جو دین کی تعبیر ہے اس کے زیادہ قریب ہیں آپ۔ اب ہم کچھ ضد تو نہیں پیٹتے نا کہ غامدی صاحب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب ہم کہیں گے نہیں چونکہ انہوں نے کہا ہے اس لیے ہم یہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو ظاہر بات ہے تھنکنگ اگر قریب ہوتی ہے، میں ان کا شاگرد تھوڑی ہوں، نہ وہ میرے شاگرد ہے، ہاں صحیح۔ ان کی اپنی سوچ ہے، میری اپنی سوچ ہے، یہ اتفاقات ہو جاتے ہیں۔ ویسے اللہ مجھے پورا ان جیسا نہ بنائے۔ سچن ایک شایان صاحب ہیں لاہور سے، کہتے ہیں نکاح نہ کرنا کیسا ہے؟ اپنے آپ کو خدمت دین کے لیے وقف کر لینا، اس کا کیا حکم ہے؟ کئی بزرگوں نے نکاح نہیں کیے، لیکن سنت رہ گئی نا ان سے، نکاح بھی تو سنت ہے نا، النکاح من سنتی، اور ایک جگہ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جان بوجھ کر بندہ نکاح نہیں کرتا، اور نکاح کے قابل ہے، اس کے اندر طاقت ہے، اس کے باوجود اگر نکاح نہیں کرتا تو اس سنت کو ترک کرنے والا ہے۔ لوگوں نے غلط سمجھا ہے کہ دین صرف یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر پڑھا دو، یہ حدیث شریف پڑھا دو، ان کا بیان کر دو، یہ لکھ دو، تو یہ صرف یہی دین نہیں، گھر میں گزارا کیسے کرنا ہے یہ بھی دین ہے، کیا بات ہے، واہ۔ بیوی کے حق حقوق کیسے ادا کرنے ہیں یہ بھی دین ہے، بچوں کا خیال کیسے رکھنا ہے یہ بھی دین ہے۔ نیکسٹ صاحب منیب صاحب ہیں، منیب طارق صاحب ہیں کراچی سے، کہتے ہیں کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے کیا اصول ہونے چاہیے؟ گھر میں سکون کیسے ہو؟ جو خواتین سن رہی ہیں وہ میری بات سن لیں اچھی طرح، کہ ہر ادارے کا کوئی نہ کوئی باس ہوتا ہے،
ہر ادارے کے اندر کوئی نہ کوئی حاکم ہوتا ہے جو سربراہ ہوتا ہے. اسی طرح گھر کا سربراہ بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا. الرجال قوامون علی النساء. بے سکونی گھر میں اس وقت شروع ہوتی ہے جب خواتین مرد کی اس حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے، اور مرد بھی غلطی کر جاتے ہیں. عورتیں ہیں، نازک مزاج ہیں، اگر کوئی بات کر دیں تو ان کو برداشت کرنا چاہیے. تو جب تک دونوں ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھیں گے، اپنی اپنی حد میں نہیں رہیں گے، بے سکونی رہے گی. اگر اپنی حد میں رہیں گے، ایک دوسرے کا خیال کریں گے، تو گھر کے اندر سکون ہی سکون رہے گا. سکون رہے گا. واہ. نیکسٹ استاد صاحب ثاقب صاحب ہیں، یہ ثاقب فاروق صاحب ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے کراچی سے. انہوں نے میسج جو ہے وہ دیا ہے ہمارے لیے، سوال دیا ہے. کہتے ہیں کیا زکوٰۃ سے اگر حکومتی امور چل سکتے ہیں؟ پہلا کوشچن یہ ہے. اور اگر نہ چلے تو کیا اسلام زکوٰۃ کی پرسنٹیج بڑھا سکتا ہے؟ اصل میں اس سوال کے پیچھے موجودہ ملک کا معاشرہ ہے. یہاں ایک گروپ پیدا ہو چکا ہے اشرافیہ کا، جو عوام کے ٹیکسوں سے اپنے خرچے پورے کرتا ہے. تو ظاہر ہے صرف زکوٰۃ سے تو یہ پورے نہیں ہو سکتے. ہاں، اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا حاکم آ جائے جو خود بھی سادگی اختیار کرے اور اپنی بیوروکریسی کو، اپنی افواج کو بھی یہ سادگی اختیار کرنے کا درس دے، سبق دے، تو تھوڑا سا ٹیکس اور لگے گا تو ملک انشاءاللہ صحیح چلنا شروع ہو جائے گا. بے شک. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو پتہ چلا کہ جو ہماری فوج کا چیف ہے بڑے مرغن کھانے کھاتا ہے، بہت اعلیٰ قسم کی خوراک ہے اس کی. تو آپ نے اسے ایک دن اپنے گھر دعوت پر بلا لیا. وہ بڑا خوش تھا کہ میں امیر المومنین کے ہاں جاؤں گا، کہ جو چیزیں ملیں گی وہ کبھی نہیں کھائی ہوں گی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اس سے باتیں کرتے رہے، لمبی باتیں، اور ادھر اس کا بھوک کے مارے برا حال تھا. جب دیکھا نا کہ اب یہ بھوک اس سے لیے ناقابل برداشت ہو رہی ہے، تو انہوں نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ بیٹے وہ میرے لیے جو جو کا دلیا بنایا نا وہ لے آؤ. جو کا دلیا آ گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا آئیے آپ بھی کھائیے، بسم اللہ کی. بھوکا تھا، اس نے دلیا بڑے شوق سے کھایا، پیٹ بھر کر کھایا. حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز نے بھی جو کا دلیا کھایا، جب پیٹ بھر گیا فرمایا چیف صاحب کے لیے بھی وہ کھانا تو آیا نہیں، لاؤ نا وہ. اب مرغن کھانے آ گئے، مرغے بھی آ گئے، وہ حلوہ بھی آ گیا، کھیر بھی آ گئے، وہ ساری چیزیں آ گئی. آپ نے فرمایا کھائیے. انہوں نے کہا امیر المومنین میرا پیٹ تو دلیے نہیں بھر دیا ہے. فرمایا دیکھ لیجئے، دلیے سے بھی تو پیٹ بھرا جا سکتا ہے. سرکاری خزانے سے آپ جو اتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں اس کا حساب بھی تو دینا پڑے گا نا. بے شک بے جب شک. ایسے حکمران آ جائیں گے جو خود بھی اور اپنی افواج کو بھی، اپنی بیوروکریسی کو بھی اسی سادگی پر لگا دیں گے، تو انشاءاللہ العزیز ملک پھر ٹھیک چل جائے گا. نیکسٹ استاد صاحب عدیل صاحب ہیں لاہور سے. کہتے ہیں جی کہ ضلع گما صاحب ہیں فیصل آباد سے. کہتے ہیں مشکلات میں انسان کا سہارا کیا ہے، اور دین انسان کو مشکلات میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بس اللہ کو سہارا مان لو، اللہ ہی مشکلوں سے نکالنے والا ہے. دیر سویر ہو جاتی ہے، لیکن جس نے بھی اللہ پر توکل کیا اس نے سمجھا کہ اگر یہ مصیبت آئی ہے نا تو اللہ کی طرف سے امتحان ہے، انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائے گا، اس کی مشکل آسان ہو جاتی ہے. نیکسٹ صاحب عدیل صاحب ہیں لاہور سے.
اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. یا حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم وسلم علیہ. یقیناً قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے. خود اس کا دعویٰ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ جو کہا گیا ہے کہ اس کے ترجمے میں اختلاف آ جاتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ عربی ایک وسیع لینگویج ہے، وسیع زبان ہے. تو کوئی آدمی اس کا ایک معنی مراد لے کر تفسیر کر دیتا ہے، کوئی دوسرا معنی لے کر تفسیر کر دیتا ہے. تو یہ مختلف تفسیریں ہیں، مگر نہ قرآن واقعی کامل ہدایت والی کتاب ہے. تو اختلاف ہوتا ہے جب ایک ہی بات کو مختلف انداز میں بیان کی، ایک اور کہہ رہا ہے، دوسرا اس کے مخالف کہہ رہا ہے. لیکن یہ بھی تفسیر ہو سکتی ہے، یہ بھی تفسیر ہو سکتی ہے، یہ بھی تفسیر ہو سکتی ہے. اس میں اختلاف نہیں، یہ تفسیری اقوال مختلف ہوتے ہیں. بالکل صحیح. نیکسٹ استاد صاحب، کوئی خاتون ہیں، انہوں نے نام نہیں لکھا اپنا، ان کا یہ کہنا ہے کہ نکاح کرنا کس قدر ضروری ہے. اگر کسی خاتون کا دوسری خواتین کے ساتھ بدسلوکی اور بد تہذیبی دیکھ کر نکاح کرنے کو دل نہ چاہے تو وہ کیا کرے؟ یہ 5 انگلیاں ہیں، یہ برابر تو نہیں ہے نا. بالکل نہیں. یہ تو نہیں کہ ایک عورت پر اس کا خامن تشدد کرتا ہے تو ضرور دوسرا مرد بھی اسی طرح تشدد کرے گا. نہیں، کامل مومن وہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق عمل کرے. اور میں دیکھو، تم سب سے اچھا میں ہوں اور تم سب سے زیادہ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرنے والا میں ہوں. تو اس خاتون کو چاہیے کہ وہ نیک اچھا مسلمان جو کردار سے بھی اچھا ہو، نمازی بھی ہو اور اس کا کردار بھی اچھا ہو، اس کے ساتھ نکاح کر لے تو انشاءاللہ اس کی زندگی پرسکون گزر جائے گی. ٹھیک ہے. نیکسٹ استاد صاحب، یہ بڑا فنی سا کوشچن ہے کہ امجد صاحب ہیں لاہور سے، کہتے ہیں حرام پیٹ میں چلا جائے تو دعا قبول نہیں ہوتی. اگر حرام کھا لیا ہو پھر 40 دن تک عبادت اور دعا کرنی چھوڑ دینی چاہیے؟ یہ حرام کئی قسم کا ہوتا ہے. سور کھا لیا، یہ بھی حرام کھایا، پیٹ میں حرام چلا گیا. تو اس کا تو بہت بڑا علاج ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، یا اللہ گناہ ہو گئے معاف کر. تو عبادت کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، اللہ نماز قبول کرے گا. اور ایک یہ ہے کہ کسی کا حق مار لیا، کسی یتیم کا حق مار لیا، یہ بھی حرام ہے. تو وہ عبادت نہیں چھوڑے، لیکن اس کو اس حرام کھانے کا حساب دینا پڑے. بالکل صحیح. لاسٹ صاحب کوشچن ہے، ڈاکٹر اعجاز صاحب ہیں ساہیوال سے. وہ کہتے ہیں اپنی بیوی کو پیار سے مرشد کہا جائے تو نکاح پہ کوئی اثر تو نہیں نکاح پڑتا؟ ایسے تھوڑی ٹوٹتا ہے. ویسے وہ مرشدی ہوتی ہیں گھر کی صفائی کے لیے،
وہی رستہ وغیرہ بتاتی ہیں نا جی، طریقہ وہی بتاتی ہیں. مرشد کا معنی ہے رستہ بتانے والا. آج کے لیے ہماری طرف سے یہی کچھ. نیکسٹ اسٹریم کے اندر انشاءاللہ جو ہم آپ کے ساتھ نئے کوشچنز کے ساتھ حاضر ہوں گے. ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن جو ہے وہ ہم اپنی طرف سے دینا چاہیں گے کہ کچھ لوگوں کی طرف سے کوشچنز ان کی اپنی لینگویج کے اندر ہمیں آ رہے ہیں، انہیں ہم ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں، لیکن اس سے جو مجھے ایک فیلنگ آئی ہے وہ یہ کہ کیونکہ ہم نے کیپشن جو ہے فیس بک کے اوپر آن کیے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے سب لوگوں کو اپنی اپنی زبان کے لحاظ سے نیچے سب ٹائٹل دکھتے ہیں. تو وہ سب ٹائٹل ہم نہیں لگا رہے، وہ فیس بک کی طرف سے آٹو جنریٹڈ ہوتے ہیں. اس کے اندر کوئی بیچ میں پلس مائنس بھی ہو سکتا ہے، کوئی ٹرانسلیشن کرنے کے اندر کوئی ایشو بھی ہو سکتا ہے. تو اس چیز کے حوالے سے ضرور ذہن کے اندر رکھیے، ہم جو ہے وہ سب ٹائٹل نہیں لگا رہے، سب ٹائٹل آٹو لگ رہے ہیں. کوئی ایرر، کوئی مسئلہ، کوئی ایشو ہو تو ضرور ہم سے بات کر لیجئے. باقی ہمارا نمبر اور ای میل نیچے آ رہا ہے، آپ اپنے کوسچنز ضرور بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ وقت مناسب کے اوپر ان کا جواب دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.